حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہم کو یاد کرتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے رعبدار فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ یہ بھی جان پاؤ گے کہ ہر پیغمبر کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو تب ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جن سے ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، زور تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں اور تباہ کاریوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لو گے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہی موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہی موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبضے میں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ وہ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کی کئی حصوں میں اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر اس کے کہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، مگر جو خطا کار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے، اور دوسرے دروازے میں اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس درخت کے ہر پتے پر انسان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے،
اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے شرف بار یابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر عرض کیا کہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے، آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے ہی سے موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے
اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آپ پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتے موت کو تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اس وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضروری ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالی موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالی فرمائے گا کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔